مولانا تسلیم اقبال صاحب سے درخواست کرتا ہوں، مولانا تسلیم اقبال صاحب دے ہٹکے کولاب و امیر جماعت کا پولیسار کئی کو ستا دے استقبال کا ولے او دے دلے دلے او دے نعرہ تکبیر نرے ویلے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر صبح منور شام منور صبح منور شام منور روشن چہرہ روشن نام منور روشن چہرہ روشن نام منور قومی ترانے پہ احترام کے ٹول والا رہے قومی ترانے پہ احترام کے جنڈے نہیں جو ہے نمالگری جنڈے نہیں جو ہے حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، خوشحال خان خٹک کے وارثین سے مخاطب ہوں، منار حسین سے استقبال ٹول وزر جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر المدد 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، صدق اللہ العظیم۔ برادر مکرم سراج الحق صاحب، برادر عزیز پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، محترم امیر ضلع، حضرات علماء اکرام، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ کرک کے باشندوں نے اس عظیم الشان اور بھرپور جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ امت مسلمہ کے ایجنڈے سے واقف ہونے کے لیے، حالات کو کا صحیح رخ دیکھنے کے لیے، اور ایک بڑی جد و جہد اور جو کشمکش ان کی منتظر ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔ حضرات، اس ملک کے اندر حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں، وہ ملک جو کلمے کے نام پر بنایا گیا، وہ ملک جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، ہجرت پر مجبور ہوئے، حالات کی خرابی کا سامنا کیا، اس ملک میں آنے جانے والی حکومتیں، چاہے وہ سول حکومتیں ہوں، مخلوط حکومتیں ہوں یا فوجی حکومتیں ہوں، سب نے اس ملک کو مل کر لوٹا ہے، غریب کی غربت میں اضافہ کیا ہے، امیر کی دولت اور تجوریوں میں اضافہ کیا ہے۔ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، جبر کا نظام ہو یا جمہوریت کا نظام ہو، ان تمام نظاموں کو ہم سب نے دیکھا اور پرکھا ہے، ہم نے اس کے اندر ووٹ ڈالے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے رہے ہیں، انہوں نے آپ کو مہنگائی کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے آپ کو بے روزگاری سے دوچار کیا ہے، انہوں نے پورے ملک اور معاشرے کے اندر لاقانونیت کا دورہ کیا ہے۔
اس لیے اس ملک کا مقدر اگر سنور سکتا ہے، اس کی تقدیر اگر بن سکتی ہے، اس کے حالات اگر بہتر ہو سکتے ہیں، واحد اور ایک راستہ ہے، وہ جو ہمارے عقیدے نے ہم کو بتایا ہے، وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پنہا ہے، اس ایک راستے کے علاوہ کہیں سکون اور سکینت آپ کو نہیں ملے گی۔ مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا راستہ، اس کی جنتوں کا راستہ، پیروں کو غبار آلود کرنے، سر سے کفن باندھ کر نکلنے، جان ہتھیلی پر لے کر چلنے کا راستہ ہے۔ جب مسلمان عقیدے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، جب مسلمانوں کا معاشرہ کلمے کو نعرے کے طور پر تو استعمال کرے، لیکن عملاً IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے سے اور امریکہ اور اس کی مداخلت کے حوالے سے ٹھنڈے پیٹوں ان کو برداشت کرے اور زندگی بسر کرے، جب مسلمان ان راہوں پر چل پڑتے ہیں، شریعت کو بھول جاتے ہیں، اسلامی نظام ہر حوالے سے تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیتے ہیں، تو پھر ان کے حالات وہی ہوتے ہیں جو آج ہمارے حالات ہیں۔ اس لیے ہم اس ملک کے اندر اٹھے ہیں، بڑے پیمانے پر رابطہ عوام کے لیے نکلے ہیں، ہر دل کے اوپر دستک دینے، ہر در و دروازے کو کھٹکانے کے لیے اٹھے ہیں، ذہناً لوگوں کو اس بات پر مائل اور آمادہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی جد و جہد کی جائے، قرآن و سنت کے نظام کو قائم کیا جائے، شریعت مطہرہ کو اول و آخر مانا جائے، خلافت راشدہ کو اپنی پہچان بنائی جائے، اور یہی ہماری شناخت ٹھہرے۔ اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس میں امریکہ اور اس کا نظام ہے۔ پاکستان کے اندر، اس پورے خطے کے اندر امریکی مداخلت بڑھ گئی ہے، امریکی غلامی کی طرف لوگ چل رہے اور بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کو دیس نکالا دینا ہوگا۔ جب آپ لا الہ کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور نیٹو کی نفی کرنی ہوگی، اور جب الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو شریعت کی بات کرنی ہوگی، طالبان کا حوالہ دینا ہوگا، جد و جہد کا پیکر بننا ہوگا، بڑے پیمانے پر اپنی صفوں کو محمود و ایاز کے حوالے سے منظم کرنا ہوگا۔ اس لیے امریکی مداخلت کے خلاف جماعت اسلامی نے گو امریکہ گو کا نعرہ لگایا ہے۔ امریکی غلامی نامنظور مسترد کرنے کا عنوان سجایا ہے، اور دل و دماغ کی دنیا کے اندر ایک ہلچل پیدا کرنے، جذبہ جہاد سے سرشار ہونے، شہادت کا شوق اور تمنا اور آرزو دلوں کے اندر انگڑائی لے، اس کیفیت سے دوچار ہونے کے لیے گو امریکہ گو ضروری ہے۔ یہ سلالہ پر جو حملہ ہوا، ہماری چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، ہمارے 24 جوان اگر شہید ہوئے، تو اس سے پہلے بھی مسلسل ڈرون حملوں کے ذریعے امریکہ اب تک 2800 بے گناہ لوگوں کو قتل کر چکا ہے، اور یہ 2800 کے اعداد و شمار یہ ہمارے نہیں ہیں، انہی لوگوں کے فراہم کردہ ہیں۔ اس لیے ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ظلم اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ سلالہ پر امریکہ اور نیٹو نے حملہ کیا، ڈرون طیارے پورے قبائلی بیلٹ کے اندر لوگوں کا جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو دشوار کیے ہوئے ہیں۔ مہران بیس پر امریکہ نے حملہ کیا، GHQ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، بھارت کی ایجنسیاں، اسرائیل کی ایجنسیاں، را اور موساد نے اور CIA نے یہ حملے کیے۔ ہم نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا۔ اسلامی نظام نہیں آ سکے گا، شریعت کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روکا جائے، جب تک امریکہ کی منشا اس کی تردید نہ کی جائے، جب تک امریکہ کے حوالے سے دو ٹوک انداز میں ڈنکے کی چوٹ پر ہاں کے پکارے یہ اعلان نہ کر دیا جائے کہ امریکہ کی بالادستی ہمیں قبول نہیں، امریکہ کے IMF اور ورلڈ بینک ہمیں نامنظور ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جد و جہد کی ضرورت ہے، اور پڑوسی ملک افغانستان میں
امریکہ شکست سے دو چار ہو چکا ہے، ہزیمت اس کی زندگی کا عنوان بن چکا ہے۔ چاروں طرف کے حالات میں امریکہ کی فوجیں، اس کے حلیفوں کی فوجیں، 26 ملکوں کی فوج، نیٹو جس کا نام ہے، 26 ملکوں کی فوجیں اگر شکست سے دو چار ہوئی ہیں، لاکھوں ٹن بارود انہوں نے برسایا ہے۔ افغانستان کے تمام لوگوں کو حقیقت یہ ہے، اس قدر بارود کی برسات ہوئی ہے، اس قدر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے کہ افغانستان کی تمام آبادی کو 100 مرتبہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ زندہ ہیں، ان کی گردنوں کے اوپر سر قائم ہیں، ان کے دلوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے، تو انہوں نے پھر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مسلمان گولیوں سے نہیں مرا کرتے، ایمان کی قوت کو بارود کی برسات سے ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا، ہم موت سے مرتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو ڈاکٹروں کا نفس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، ہم اسپتالوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب اس کا بلاوا آ جاتا ہے اس سے پہلے کوئی موت نہیں آ سکتی، جب اس کی موت ہم گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، افغانستان کے اس منظر نامے نے اس ایمان کو پھر جلا بخشی ہے، اس اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر پھر مضبوطی اور استحکام پیدا کیا ہے کہ جذبہ جہاد کو فروغ دیا جائے، ہر حوالے سے شہادت کا شوق پیدا کیا جائے، تعلق باللہ کی استواری کی جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ استعانت باللہ کا بڑا اہم موضوع ہے، یہ جو ہم نماز کے اندر یہ بات کہتے ہیں، ہر حوالے سے ہم اس بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ دن میں بار بار دہراتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی کا تقاضا اسی وقت پورا ہو سکے گا جبکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اس کی استعانت ہم کو حاصل ہوگی۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے اللہ کی طرف چلنا ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں علماء دین ہیں، اہل علم موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لو لگانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کو اپنانے والے، ان کی شریعت مطہرہ کو لے کر اٹھنے والے موجود ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات پنہا ہے کہ بندگی کا تقاضا بھی اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، بندگی کا ارادہ بھی پائے تکمیل کو اس وقت پہنچتا ہے جب اس کی نصرت اور تائید، اس کی توفیق اور اس کا فضل شامل حال ہو، ورنہ تو خزاں رسیدہ درخت کا ایک خزاں رسیدہ پتا بھی ہرگز نہیں گر پاتا جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو۔ کس کا حکم کی بات کر رہا ہوں؟ وہ جو سمیع و بصیر ہے، وہ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو اول و آخر ہے، وہ جو ملجا و ماوا ہے، وہ جو شیرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو حی و قیوم ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند نہیں ستاتی، جس کو اونگ نہیں آتی۔ اس لیے جاگیرداروں کے مقابلے کے لیے، سرمایہ داروں کو شکست دینے کے لیے، ظالموں کی کلائی مروڑنے کے لیے اور امریکہ اور نیٹو سے نجات پانے کے لیے ناگزیر ہے ایک بڑی جد و جہد، اور جماعت اسلامی اس کا آغاز کر چکی ہے۔ انتخابات ہوں گے تو انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، لیکن انتخاب سے پہلے بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ مشیت اللہ رب العالمین کی ہے، بندوں کا کام بندگی کرنا ہے، بندوں کے رب کا کام ربوبیت اور اپنی منشا اور مشیت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ جس دن مصر کے اندر انقلاب آیا تھا، ایک دن پہلے حسنی مبارک یعنی وہاں کے آصف زرداری کی حکومت تھی، ایک دن پہلے گیلانی براجمان تھے پورے مصر کے اندر، کسی کو نہیں پتا تھا تیونس کے اندر جب انقلاب آیا، ایک دن پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ انقلاب آئے گا، البتہ دعوت کا کام جاری تھا، رجوع اللہ کی تحریکیں موجود تھی، دعوت اللہ لوگوں کی پہچان بنی ہوئی تھی، ممبر و محراب سے، گنبد و مینار سے،
ہاں کے پکارے اللہ کی طرف بلانے کا عمل جاری تھا۔ جب یہ عمل جاری رہتا ہے تو اللہ کی مشیت جوش کھاتی ہے اور کسی بھی لمحے اس کی طرف سے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جس کے لیے ہم نعرے لگاتے ہیں، جس کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں، جس کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ انتخاب میں ابھی سال 1.5 سال باقی ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ کی مشیت کے نتیجے میں ہماری جد و جہد قابل قبول قرار پائے، ہمارا ضعف اور ناتوانی طاقت اور قوت کے اندر تبدیل ہو جائے اور ہم بارگاہ رب العزت کے اندر سرخرو ہو جائیں۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہی پیغام لے کر جو پیغام آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، جس کا ذکر اور جس کی یاد دہانی آپ مسلسل لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، دیکھیے میمو گیٹ کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دینے والی ہے، ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ امریکہ تو سازش کرتا ہی ہے، بھارت اور اسرائیل تو دشمن ہیں ہی، لیکن یہ سازش اپنوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اپنوں کے ذریعے، امریکی گماشتوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اگر ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے، اگر وسائل سے مالا مال پاکستان کی خلافت اور شریعت کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے تو آپ سب کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا، اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا اور مسلمان کروڑوں کی تعداد میں بستے ہیں لیکن شریعت نافذ نہیں ہے، کون جواب دے گا اس کا؟ اسلامی نظام موجود نہیں ہے، عدل و انصاف کی میزان نصب نہیں ہے، کون جواب دے گا اس کا؟ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اہل علم اور علماء کرام کی جماعتوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ زرداری والی سیاست سے پناہ مانگ لی جائے، گیلانیوں اور زرداریوں سے ملنا بھی ترک کر دیا جائے۔ ان سے ملنے کے نتیجے میں، ان سے تعلقات کے نتیجے میں ہم انہی کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، ان سے رابطوں کے نتیجے میں انہی کا قد کاٹ اونچا کرتے ہیں۔ ناگزیر ہے کہ بالخصوص اہل علم، لیکن وہ لوگ کہ جو اسلامی انقلاب کی پہچان کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ہم یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ایک بڑی جد و جہد آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی کشمکش آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ جد و جہد جنت کا راستہ بھی ہے، اور اس دنیا کے اندر سکون اور سکینت کا، امن اور انشراح صدر کا، اور قلوب کو جوڑنے اور محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے منشور کا بھی اعلان کیا ہے۔ مسلمان کا منشور کیا ہے؟ مسلمان کا منشور شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ مدینے کی اسلامی ریاست، خلافت راشدہ کا نظام، اس کو بحال کیا جائے۔ مدینے کی اسلامی ریاست وہی ہمارا رول ماڈل ہو، وہی ہمارا ملجا اور ماوا ہو، وہی ہمارا اول و آخر ہو، وہی جد و جہد کا نقطۂ معراج ہو، اور اسی کے ذریعے سے ہم آگے کی طرف بڑھنے کا پلان بنائیں۔ ہم نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو اپنے منشور کے اندر رول ماڈل قرار دیا ہے، اور اس کی طرف چلنے اور بڑھنے کے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ امریکہ کی مداخلت کو ختم کیا جائے، قرضوں کی معیشت سے نجات پائی جائے، غریبوں کی غربت کو دور کیا جائے۔ جن جن حوالوں سے مہنگائی اور بے روزگاری ملک کے اندر آ کر ڈیرے ڈال چکی ہے، جن جن حوالوں سے محروموں کی تعداد میں، مجبوروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ان تمام حوالوں کو ذوف پہنچایا جائے۔ آپ ہمارا منشور پڑھیں گے تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جد و جہد میں ہمارا ساتھ دے۔ ملک کے اندر عجیب و غریب ایک فلسفہ اور ایک کلچر ہے کہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑی ہیں، جن لوگوں نے پارٹیاں چھوڑ کر نئی پارٹیاں جوائن کی ہیں، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ بڑے پیمانے پر جن پارٹیوں میں وہ 3 سال اور 5 سال اور 10 سال رہے ہیں اور اب ان کو چھوڑا ہے، چارج شیٹ کریں اپنی پارٹیوں کو، کالے کرتوت بتائیں اپنی ان پارٹیوں کے جن کو چھوڑا ہے، لوگوں کو اعتماد ملے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پارٹی چھوڑ کر پاک صاف ہو جاتے ہیں؟
10-15 سال جو کچھ بھی کرتے رہے، کسی اتحاد میں شامل ہو کر، کسی حکومت کا ساتھ دے کر، پھر پارسا بن جاتے ہیں، الگ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان تمام لوگوں سے میں یہ بات کہتا ہوں جو نئی پارٹیاں جوائن کر رہے ہیں کہ اپنی پچھلی پارٹیوں کا کچا چٹھا لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کے شب و روز کے معمولات لوگوں کے سامنے لائیں۔ انہوں نے جس طرح ملک کو لوٹا اور غریب کیا ہے، انہوں نے جس طرح امریکہ اور بھارت کو ملک کے اندر آنے کا موقع دیا اور کھل کھیلنے کا موقع دیا ہے، بالکل دوڑ دو چار کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں اور عوام کو اعتماد میں لیں کہ ہم نے اگر فلاں پارٹی چھوڑی ہے، مسلم لیگ چھوڑی ہے، پیپلز پارٹی چھوڑی ہے، ANP چھوڑی ہے، اور ان پارٹیوں کے ساتھ پہلے حکومت میں رہے ہیں، حکومت چھوڑی ہے، تو لوگوں کو بتائیں کہ ان کے جرائم میں تمہارا اپنا حصہ کتنا ہے۔ یہ پارسائی کے دعوے نئی پارٹیوں میں شامل ہونے کے بعد اخلاقی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی کسی کو زیب نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، محلوں اور بستیوں کے اندر ایک ایسا دباؤ پیدا کیا جائے، ایک ایسا پریشر پیدا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم مسجدوں کو ہی اپنا مرکز بنا سکیں، ہم ممبر و محراب کی صدا پر لبیک کہہ سکیں، ہم گنبد و مینار کی آواز کو سن سکیں اور دل میں جگہ دے سکیں۔ اگر اس جد و جہد کو آپ لے کر چلیں گے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، بات بیچ میں ادھوری رہ گئی کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو کو جو شکست ہوئی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں طالبان کا نام نہ لیا کریں، اور اس لیے افغانوں کا نام نہ لیا کریں، اس لیے کہ اس سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، اس سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ یہ تو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاد کا نام بھی مت لیا کریں، اس لیے کہ جہاد سے بھی دہشت گردی فروغ پاتی ہے اور انتہا پسندی کو ترقی ملتی ہے۔ لیکن ہم یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ہاکے پکارے، کوٹھوں پر چڑھ کر کہنا چاہتے ہیں، دوڑ دو چار کی طرح بآواز بلند کہنا چاہتے ہیں کہ جذبہ جہاد کو فروغ دیا جائے، شوق شہادت کے کلچر کو فروغ دیا جائے، اور رجوع اللہ کی تحریک کے نتیجے میں دل و دماغ کی دنیا کو اپنے رب کی طرف مائل کیا جائے۔ ان راہوں پر اگر ہم چلیں گے تو جس طرح افغانوں نے پہلے برطانیہ کو شکست دی تھی، پھر روس اور اس کے سوشلزم کو شکست دی، اور اب تیسری قوت امریکہ اور نیٹو کو شکست دی ہے۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب کسی سپر پاور کی موت آتی ہے تو افغانستان کا رخ کرتی ہے، چاہے وہ برطانیہ اور روس ہو، چاہے وہ امریکہ اور نیٹو ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم مچھر کے ذریعے نمرود کا خاتمہ کرتے ہیں، ہم ابابیلوں کے ذریعے بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اور ہم بدو افغانوں کے ذریعے، بدو طالبان کے ذریعے وقت کی سپر پاور کو شکست و ریغ سے دوچار کرتے ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تازہ نہ ہو سکے تو پھر ایمان دل میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بہت بڑی تعداد میں شہر کے تمام لوگوں کو یہاں پر جمع اور اکٹھا کیا ہے، توجہ کے ساتھ ایک بات کو سنا ہے، لیکن یہ نقطہ آغاز ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بڑی جدوجہد جو جماعت اسلامی لے کر اٹھی ہے، اس میں آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ اگر انتخاب آئیں گے تو اس میں بھی تعاون کی درخواست ہے، اور اس سے پہلے انقلاب کا مرحلہ اگر ہم عبور کر لیتے ہیں جیسا کہ مشرق وسطیٰ میں نظر آتا ہے۔ ضمناً ایک بات اور عرض کروں بات کو ختم کرنے سے پہلے، دیکھیے مغربی دنیا کے اندر ایک ہلچل بپا، مغرب کا تہذیبی اور سرمایہ دارانہ نظام شکست و ریغ سے دوچار ہے، اور میں اور آپ وہاں نعرے نہیں لگا رہے، اسی نظام کے تحت جنہوں نے زندگیاں بسر کی ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، بڑی عمر کو پہنچے ہیں، اسی وہیں کے معاشرے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام اور ان کے تہذیبی نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔
یہ علم بغاوت مقامی لوگ لے کر چلے ہیں، اور انہی اصطلاحوں میں بات کر رہے ہیں جو میری اور آپ کی اصطلاحیں ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام غریب کی غربت پہ اضافہ کرتا ہے اور امیر کی عمارت میں اضافہ کرتا ہے، غریبوں کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور امیروں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، دولت ان کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ان کو متبادل نہیں معلوم ہے، وہ اسلامی نظام سے ناواقف ہیں، انہوں نے بینکنگ کا بھی اسلامی نظام ان کو معلوم نہیں ہے، ان کی قیادت کوئی میسر نہیں ہے کہ کیسے اپنے دکھوں کا مداوع کریں، کیسے اپنے زخموں کا پھایا تلاش کریں، کیسے بڑے پیمانے پر جو ہلچل ہوئی ہے اس کو منظم پیرائے میں نتیجہ خیز اور حتمی بنائیں۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے اندر قیادت بھی موجود ہے، مصر میں بھی اخوان المسلمین ہے، تیونس میں بھی اخوان المسلمین ہے جہاں نہدا اس کا نام ہے، لیبیا کے اندر بھی وہی لوگ برسر اقتدار آ رہے ہیں، یمن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، شام کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو قیادت ابھر رہی ہے پاکستان کے اندر بھی یہی قیادت موجود ہے، ایک ایسی قیادت جس نے اپنی مصلحتوں کی خاطر چوروں کے ساتھ کبھی معاہدہ نہیں کیا ہو، جنہوں نے اپنے ماضی اور حال کے آئینے میں لوگوں کو مستقبل کا نقشہ دکھایا ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی وہ بابرکت نظام کے تصور بھی موجود ہیں اور اس کی طرف بڑھنے اور چلنے کے لیے جد و جہد بھی موجود ہے۔ آپ سے یہ درخواست ایک بار پھر میں کر رہا ہوں کہ چاروں طرف کے حالات میں اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنے کے لیے، غلط کا مقابلہ صحیح اور باطل اور منکر کا مقابلہ معروف اور حق سے کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیے، جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے، اس کے ممبر بن جائیے، اس کو ملجا اور ماوا بنائیے، اور اس حوالے سے جو بزرگ اور اہل علم موجود ہیں وہ نوجوانوں کی بھی قیادت کریں، ان کی بھی رہنمائی کریں اور ان کو جد و جہد کا پیکر بنا کر صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے دروازے پر دستک دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔